اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو مشتعل کرنے اور ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی سرکاری سطح پر کی جانے والی شرمناک کوشش پر مسلم ورلڈ کا جو رد عمل آنا چاہیے تھا، افسوس کہ وہ نہیں آیا۔ زیادہ تر مسلم ممالک نے سویڈن کے اس گھناؤنے فعل پر اپنی مجرمانہ خاموشی کو برقرار رکھتے ہوئے علامتی طور پر سویڈن کے سفیر کو بلا کر واقعے کی مذمت تک کرنا گوارا نہ کی۔ مسلم امہ کے حکمرانوں کی یہ حالت دیکھ کر پھر کس منہ سے عالمی برادری سے شکوہ کرنا بنتا ہے؟ لیکن بحیثیت انسان اس عمل کو کنڈیم ہر غیر مسلم کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ملک میں اقلیتیں بستی ہیں۔ اگر اس گھناؤنے فعل کی مذمت نہ کی گئی تو یہ آگ بہت سے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ لہٰذا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے امریکہ اور یورپ سمیت ہر ملک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس مادر پدر آزادی کی کوئی بھی مہذب ملک یا معاشرہ ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ کسی بھی ملک میں اقلیتوں کے مذہبی عقائد، ان کی عبادت گاہیں اور ان کے تہذیب و کلچر کا تحفظ اس ریاست کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ متفقہ قانون دنیا بھر میں ایک ہی طرح سے لاگو ہوتا ہے، جسے اقوام متحدہ بھی انڈورس کرتا ہے۔ سویڈن جیسے شرمناک واقعے پر اقوام متحدہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی نظر میں اس عالمی فورم کی حیثیت بھی ایک پپیٹ کسی ہو جائے گی۔ آئیے اب ہم آپ کو مسلم ورلڈ کی بے حسی اور بے شرمی کے باوجود سویڈن کے ایک ایسے نوجوان سے ملواتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کو جلائے جانے کے واقعے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ سویڈن کو اس کا جواب اسی کی زبان میں دے گا۔ جی ناظرین، احمد الروش نامی ایک مسلم نوجوان نے ایک ایسا کام کیا کہ پوری دنیا کے میڈیا کی توجہ اس کی جانب ہو گئی۔ اس نے سویڈن کی عدالت میں ایک درخواست جمع کروائی کہ اسے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل اور توریت کو جلانے کی اجازت دی جائے۔ احمد الروش کا کہنا تھا کہ جیسے سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں سیکیورٹی اداروں کی موجودگی میں قرآن پاک کو جلایا گیا، ایسے ہی وہ سویڈن کے سیکیورٹی اداروں کی موجودگی میں سرکاری سطح پر بائبل اور توریت کو جلانا چاہتا ہے۔ اس خبر کے بعد اسرائیل سمیت دنیا کے تمام یہودیوں نے وبال کھڑا کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر ہماری مقدس کتاب کو جلایا گیا تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ توریت ہماری سب سے مقدس کتاب ہے، اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے۔ ادھر سویڈن کی عدالت نے احمد الروش کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اسے بائبل اور توریت جلانے کی اجازت دے دی، کیونکہ سویڈن میں ایسا کرنے کی آزادی یا اجازت ریاست خود دیتی ہے۔ اس اجازت کے بعد دنیا بھر کی نظریں سویڈن کے اس باہمت نوجوان احمد الروش پر مرکوز ہو گئیں۔ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی مسلمان نے آسمانی کتاب بائبل اور توریت کو جلانے کی اجازت مانگی تھی۔ طے شدہ وقت پر احمد الروش اس مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لائٹر تھا تو دوسرے ہاتھ میں بائبل اور توریت۔ چاروں اطراف دنیا بھر کا میڈیا اور لوگوں کا ہجوم تھا جو اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ سب کی نگاہیں احمد الروش کے ہاتھ میں موجود لائٹر پر تھی، لیکن اچانک سویڈن کے اس 32 سالہ نوجوان نے سب کو اس وقت حیرت میں ڈال دیا کہ جب اس نے اپنے ہاتھ میں موجود لائٹر کو زمین پر پھینک دیا اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا کہ میں بائبل اور توریت کو جلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں تو بس قرآن پاک کو جلانے کے شرمناک عمل پر دنیا کے دوہرے معیار کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ یہی میرے احتجاج کا طریقہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ اس بہانے یہاں آئیں اور میری بات سنیں اور مسلمانوں کے درد کو محسوس کریں۔ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنی مقدس کتاب کے جلائے جانے پر دکھ اور تکلیف ہوئی، اس سے لاکھ گنا زیادہ ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی ہماری مقدس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کرے۔ احمد الروش کے پاس بائبل اور توریت کے ساتھ قرآن بھی موجود تھا۔ اس نے قرآن پاک کو چوما اور سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ بھلا میں ان کتابوں کو کیسے جلا سکتا ہوں کہ جس کی تصدیق میرے قرآن نے کی۔
میرا اسلام کسی کی مقدس کتاب کو جلانے، اس کے مذہبی عقائد کو بھڑکانے یا اس کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ میرا اسلام تو اقلیتوں کے جان و مال، عزت و آبرو اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ احمد الروش کے اس منفرد اور انوکھے احتجاج کی گونج دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہے۔ اس احتجاج کے بعد یہودی اور عیسائی بھی قرآن پاک کو جلانے کی اجازت دینے پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان نے سویڈن کی اس شرمناک حرکت پر صرف روایتی بیان دینے تک ہی خود کو محدود رکھا، اور اس سے زیادہ قابل افسوس بات یہ کہ سویڈن کے اس باہمت نوجوان کو کہ جس کی جرت کو نہ صرف دنیا بھر نے سراہا بلکہ عالمی میڈیا نے اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا، لیکن افسوس ہمارے میڈیا نے اس خبر کو بھی اپنے چینلوں پر چلانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔